میری نودانی کہانی کے پہلے حصے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرا باپ جو کہ سوتیلا ہے میری عزت کا دشمن بن گیا تھا۔ ایک رات وہ نشے کی حالت میں میرے ساتھ بھی سو گیا اور میں چاہ کر بھی اسے روک نہ پائی۔ اگلی صبح مجھے سخت بخار تھا، میں کالج بھی نہ گئی۔ رات کو ابو میرے لیے دوا لینے میڈیکل سٹور پر چلے گئے اور میں نے ان کے آنے تک چائے بنا لی۔ میں نے ابو کے بتائے گئے طریقے کے مطابق دوا کھا لی اور پھر چائے پی کر لیٹ گئی۔ اس دوا میں ابو نے شاید نیند کی گولی بھی ڈال دی تھی۔ تھوڑی دیر میں مجھے نیند سی آنے لگی اور میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ ابو میرے پاس آ کر میرے سرہانے بیٹھ گئے اور پیار سے بولے، فضیلہ لاؤ تمہارا سر دبا دوں۔ میں نے نیند میں ڈوبی کمزوری آواز میں ابو کو منع کیا، لیکن وہ تو فیصلہ کر ہی چکے تھے۔ جلدی سے میرے سرہانے بیٹھ گئے اور میرا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میں بد نصیب سمجھ رہی تھی کہ شاید ابو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ اب میرے ساتھ پیار اور ہمدردی کر کے اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں غلط تھی، کیونکہ میں تو ابھی تک ان کو اپنا سگا باپ سمجھتی تھی، لیکن وہ تو اچھی طرح اندر کی بات جانتے تھے کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ اس لیے وہ آج رات دوبارہ میرے جسم کو نوچنے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ میں نے بعد میں جب سارے حالات پر غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ اس میں سارا قصور ہماری والدہ کا ہے۔ امی کو چاہیے تھا کہ ہمیں شروع سے ہی بتا دیتی کہ ہم دونوں بہنیں ابو کی اولاد نہیں ہیں، پھر ہم تھوڑا سنبھل کر اور ابو سے تھوڑا فاصلہ بنا کر زندگی گزارتی تو شاید ہماری عزت آبرو بچ جاتی۔ ابو نے میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا اور ایک ہاتھ سے دبا رہے تھے، دوسرے ہاتھ سے وہ میرے گالوں اور گردن کو چھو کر میرا بخار چیک کر رہے تھے۔ حالانکہ اب مجھے بخار نہیں تھا، بس نیند سی آ رہی تھی۔ دماغ سب کچھ سمجھ سکتا تھا لیکن کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ دراصل ابو نے مجھے کوئی خاص گولی کھلا دی تھی۔ اچانک ابو نے جھک کر میرے ماتھے کو بوسہ دیا۔ مجھے لگا شاید وہ باپ کی شفقت بھلا بوسہ ہے، لیکن وہ تو ہوس سے بھرا ہوا بوسہ تھا۔ ابو نے پہلے 2-3 بار میرا ماتھا چوما، پھر اپنے گرم اور موٹے ہونٹ میرے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ میرا دماغ ایک بار سن ہو گیا۔ آج رات پھر میرے ساتھ وہی کھیل ہونے والا تھا جو کل ہوا تھا۔ میں اپنی فریاد لے کر کس کے پاس جاؤں، کس کو بتاؤں؟ یہاں اس گھر میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو میری فریاد سنتا۔ میں نے ابو کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ دوا کے زیر اثر جسم بے جان سا ہو رہا تھا۔ ابو نے مجھے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں بار بار اس گلی شخص کے لیے ابو کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا اس وقت تک مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ جس شخص کو میں 17 سال سے اپنا سگا باپ سمجھتی آ رہی ہوں وہ میرا باپ نہیں بلکہ میری امی کا دوسرا شوہر تھا، اور اس کے لیے میں بیٹی نہیں فقط جوان اور خوبصورت لڑکی ہوں۔ خیر، ابو نے میرے ہونٹوں پر پیار کرنا جاری رکھا۔ شروع میں نے تھوڑی مزاحمت کی لیکن جلد ہی تھک گئی کیونکہ دوائی نے اپنا اثر دکھایا ہوا تھا۔ چند منٹوں بعد میرے جسم میں چیونٹیاں سی رینگنے لگی جو میرے سینے سے ہوتے ہوئے نیچے تک جا رہی تھی۔ میں بھی گوشت پوست کی انسان تھی۔ اگر لکڑی یا پتھر کی ہوتی تو شاید مجھ پر ابو کی حرکت کا کچھ اثر نہ ہوتا، لیکن بہرحال مجھ پر اثر ہونا شروع ہو چکا تھا۔ میرے سینے کے ابھاٹ تن گئے تھے اور مجھے لطف آنے لگا تھا۔ ابو تجربہ کار شکاری تھے، جان چکے تھے کہ فضیلہ ہار مانتی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے میری جان نہ چھوڑی، یہاں تک کہ میں نے بھی جواب میں ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اب وہ مزید نڈر ہو چکے تھے۔ وہ مجھے ایسے کھا رہے تھے جیسے میں ان کی بیٹی نہیں بلکہ بیوی ہوں، اور وہ بھی پہلی رات کی۔ اس رات آگے جا کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ واقعی میری پہلی رات تھی۔ پچھلی رات ابو نے میرے ساتھ ایک حد سے زیادہ کچھ نہیں کیا تھا۔ اس بات کا یقین مجھے آج رات ہونے والا تھا۔ میری ابھی عمر ہی کیا تھی، مشکل سے 17۔ ابھی میں تو نوخیز کلی تھی، چند سال پہلے بالغ ہوئی تھی اور اپنے جسم کو کبھی جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ کالج کا پہلا سال تھا، بس دل میں خواہش تھی کہ کوئی دوست ہو جو مجھ سے سچا پیار کرتا ہو اور وہ ہمیشہ میرا ساتھ نبھائے اور پھر مجھے اپنی دلہن بنائے۔ میرا خوبصورت جسم بھی اس کا ہی ہوگا، لیکن یہاں پر معاملہ عجیب ہو چکا تھا۔ ایک خبیث شخص جسے میں اپنا باپ سمجھتی تھی، سب سے پہلے وہی میرے
ہمارے جسم کا جی بھر کر مزہ لوٹنے والا تھا، بلکہ پچھلی رات تھوڑا بہت تو لوٹ بھی چکا تھا۔ خیر اب میں بھی بے خود ہوتی جا رہی تھی اور ابو کا خوب ساتھ دے رہی تھی۔ ابھی تک ابو کا نشانہ میرے ہونٹ ہی بنے تھے، لیکن میرے دل میں ایک کمینی خواہش جاگ چکی تھی کہ ابو اس سے آگے بھی بڑھے، لیکن وہ اپنے کام کے کھلاڑی تھے، جان چکے تھے کہ فضیلہ لذت میں ڈوب گئی ہے اور اب ہر طرح تعاون کرنے کو تیار ہو چکی ہے۔ اس لیے شاید وہ میرے جذبات سے کھیل رہے تھے۔ میری آگ بڑھتی جا رہی تھی اور اب دل چاہ رہا تھا کہ جو ہونا ہے اب بھی ہو جائے، لیکن وہ کچھ کر ہی نہیں رہے تھے، بس ہونٹوں سے کھیلے جا رہے تھے۔ مجھے اب الجھن ہونے لگ پڑی تھی، ایسی کیفیت آ رہی تھی جس سے جسم کی پیاس پہلے سے بھی بڑھ چکی تھی۔ چند منٹ پہلے میرے جسم پر جو عجیب سی تھکن ہو رہی تھی وہ اب نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اب میرے جسم کا جو الگ ساری زندگی نہ جاگا تھا اب مکمل بیدار ہو چکا تھا۔ پھر میرے ہونٹوں میں نمکین سا پانی آنے لگا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میرے ہونٹ پھٹ چکے ہیں اور ان سے نمکین خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے ہونٹ چھڑوائے اور بستر سے اٹھ کر واش روم چلی آئی۔ واش روم کے آئینے میں دیکھا تو ہونٹوں پر سوجن سی محسوس ہو رہی تھی اور جگہ جگہ نشان پڑ گئے تھے۔ اف کتنا ظالم ہے یہ انسان۔ میں نے ٹوٹی کھولی اور اچھی طرح بار بار منہ دھویا۔ میرا چہرہ پہلے سے بھی نکھر آیا تھا اور میری رنگت گلابی ہو رہی تھی، جیسے پھول کی پتیاں شہد میں گوندھی گئی ہوں۔ میں نے بکھرے بال سمیٹ کر اونچی سی پونی بنائی اور کچن میں گئی۔ ایک گلاس پانی کا پیا تو اندر تک ٹھنڈا اتر گئی۔ فضیلہ اگر کچن میں ہو تو میرے لیے بھی پانی لیتی آنا، ابو نے کمرے سے آواز دی تو میں نے جی اچھا کہا اور ابو کے لیے پانی نکالنے لگی۔ گلاس بھر کر کمرے میں آئی تو ابو ابھی تک میرے بستر پر نیم دراز تھے۔ انہوں نے مجھ سے پانی کا گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں پی کے اور گلاس بیڈ کی سائڈ پر رکھ دیا۔ میں گلاس اٹھانے کو جھکی تو ابو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، فضیلہ گلاس بعد میں اٹھا لینا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تو انہوں نے لیٹے لیٹے میرے گلے میں بازو ڈال کر مجھے اپنے اوپر کھینچ لیا۔ میرا سینہ ابو کے منہ پر جا ٹکا۔ مجھے اب کوئی الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لٹایا اور میں ان کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ یہ رات میرے اوپر بہت بھاری ثابت ہونے والی تھی۔ دوستو کہانی کا اگلا پارٹ، اس کی اگلی آنے والی